السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود پانی والی مسجد کے بارے میں ہے، جو کہ پانی میں تعمیر کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کو کب تعمیر کیا گیا اور اس کو پانی میں تعمیر کرنے کی وجہ کیا تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سندھ میں قدیم، تاریخی اور نرالی مسجد موجود ہے۔ ایک بہت ہی منفرد مسجد جس کو پانی والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سندھ کی تاریخی مساجد میں شمار کی جاتی ہے، جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد تحصیل گڑھیا سندھ، ضلع شکارپور کے قدیم اور تاریخی گاؤں امروٹ شریف کے جنوب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کھیر تھر کینال کے بیچ میں موجود ہے۔ سن 1923 کی بات ہے جب سکھر براج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی نگرانی میں شروع ہوا۔ بلوچستان کو آبپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کھیر تھر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد بھی کھیر تھر کینال کے بیچ میں آ رہی تھی، لہٰذا انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ 20ویں صدی کے ایک بے مثال عالم اور اللہ کے ولی حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے، لیکن انگریز علمدار مسجد کو شہید کرنے پر ضد تھے۔ مولانا امروٹی نے تحصیلدار، کلکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ایک درخواستیں لکھیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ نتیجتاً مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی، سیاسی اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس نے برصغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مولانا صاحب نے مسجد کی حفاظت کے لیے سینکڑوں لوگوں کے گروہ مقرر کیے، جو الگ الگ اوقات میں مسجد کا پہرا دینے لگے۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پورے برصغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی، تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ اس طرح مولانا تاج محمود امروٹی کے سینہ سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا گیا۔ یوں کھیر تھر کینال کو مسجد کے دونوں اطراف سے گزارا گیا اور مسجد پانی کے بیچ میں آ گئی، اس لیے اس مسجد کو پانی والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ پانی والی مسجد قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے، اور یہ وہ نرالی تاریخی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔